اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کا تعارف کہ جو فکر و شعور کی دنیا میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا نام ہے سخن، شہید مرتضیٰ مطہری کی شاہکار تحریروں میں سے ایک۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز بنائی جائیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے سخن میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 17واں پیش کریں گے، اور کل جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو تعارض ہے اس کو رفع کیا جائے، جس کے لیے 2 مثالیں ہیں، جس میں پہلی جو مثال ہے وہ تھی سادگی اور قناعت کی۔ اگر آپ کو انٹروڈکشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو اس کے لیے پچھلی جو حصہ نمبر 16 ہے اس کو جا کر ملاحظہ کرنا ہوگا۔ بہرحال زہد کا فلسفہ، یہ بات مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام نہایت ہی سادگی اور جفاکشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کی تشریح 2 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام کا انسان کو حکم یہی ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کرے، جس طرح کہ اسلام اخلاص، شرک سے اجتناب، دیانتداری، محبت اور صدق و صفا کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتوں سے بھی بچنے کی ہدایت کرتا ہے، جس طرح توحید اور اخلاص کا بذات خود انسانی کمالات میں شمار ہے۔ ہر زمانے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موحد ہو، محبت اور صدق و صفا کے اوصاف سے متصف ہو۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہر دور میں ہر قسم کے حالات میں دنیا کی نعمتوں اور راحتوں سے اجتناب کرتا رہے۔ ایک دوسری تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان چیزوں میں جن کا کہ تعلق عقیدے اور اخلاق سے ہے، ان چیزوں میں جن کا تعلق طرز معاشرت سے ہے، وہ فرق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اگر غذا، لباس، رہن سہن میں تنگی برتتے تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خوشحال زندگی بذات خود بری اور ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کا تعلق کچھ اور باتوں سے تھا۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے کا دستور ہی یہی تھا، کیونکہ عام طور پر بہترین وسائل میسر نہیں تھے اور تنگ دستی وہاں پر عام تھی۔ ان حالات میں ہمدردی کا تقاضا یہی تھا کہ کم پر قناعت کی جائے اور جو کچھ بچے وہ دوسروں کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ حضرات اپنے زمانے کے پیشوا تھے، چونکہ رہنما اور پیشوا پر سب کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے فرائض مختلف ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام بصرہ میں علا بن زیاد حارثی نامی ایک شخص سے ملے تو اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بھائی تارک الدنیا ہو گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بیوی بچوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ، اور جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم اپنے اوپر اتنی تنگی کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہو، بیوی بچوں پر ترس کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ان کو حلال ٹھہرایا ہے، کیا ان کو استعمال کرنا تمہیں ناپسند ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، آپ خود بھی تو نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، میں امام کا پیشوا ہوں اور میرے اوپر عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس حیثیت سے میرے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے جب تک کوئی غریب باقی ہے غریب ترین لوگوں کی طرح رہوں، تاکہ ان کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہو، اور کچھ نہیں تو ان کی ذہنی تکلیف ہی کم کروں، ان کی تسلی اور تسکین کا سبب بنوں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کی 2 طریقوں سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ اگر تو پہلی تشریح صحیح ہوتی تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر دور میں خواہ لوگوں کو وسائل میسر ہوں یا نہ ہوں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی، سب کو ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ائمہ علیہ السلام تو بتطریق اولا یہی طرز زندگی اختیار کرتے، لیکن اگر دوسری تشریح صحیح ہو تو پھر اس طرز زندگی کی پیروی کی ضرورت نہیں، کیونکہ طرز زندگی کا تعلق اس زمانے کے مخصوص حالات سے تھا، اور جب وہ حالات نہ ہوں تو پھر اس طریقے پر چلنا بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح جب ہم امام صادق علیہ السلام کے حالات، آپ کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی
زندگی میں ایک نمایاں فرق تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی اور یہ نقطہ کہ خود امام اپنے ہم عصر کو زہد کے فلسفے کی تشریح کرتے ہوئے سمجھایا، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ ہی کی تعلیمات سے ماخوذ تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دنیا سے بے رغبتی کی تفسیر پہلے طریقے پر کرتا تھا، اور جس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر دور میں دنیا کی نعمتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس گروہ نے اپنے مسلک کو زہد کا نام دیا۔ یہ لوگ اس زمانے میں متصوفہ کہلاتے تھے اور ان میں سے ایک سفیان ثوری تھے۔ سفیان کا شمار اہل تسنن کے فقہا میں ہوتا ہے اور اقوال فقہ کی کتابوں میں بھی اکثر آپ کے نقل ہوتے ہیں۔ یہ صاحب امام صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور حضرت کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے اور سوال و جواب بھی کیا کرتے تھے۔ کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ایک دن سفیان امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ امام نے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت سفید لباس پہنا ہے۔ اعتراض کی وجہ فرزند رسول، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ دنیا میں آلودہ ہوں۔ امام نے کہا ممکن ہے تمہیں یہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی طرز زندگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ ان کے طریقے کو دیکھ کر ہی تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ طریقہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیامت تک اسی طریقے پر چلیں، لیکن حقیقت نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے زمانے میں زندگی گزارتے تھے کہ جہاں فقر اور تنگ دستی عام تھی، عوام ضروریات زندگی سے محروم تھے۔ اگر کسی زمانے میں ضروریات زندگی فراہم ہو جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ طرز زندگی کی تقلید کی جائے، بلکہ مسلمان اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہونے کا زیادہ مستحق ہے۔ بہرحال یہ قصہ کافی لمبا ہے۔ سفیان اور سفیان کے کچھ اور ساتھیوں کے جواب کے جو سفیان سے ملے تھے، امام نے متعدد دلائل دیے اور ان کے خیالات کو غلط ثابت کیا۔ اس وقت اس پوری گفتگو کو نقل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ ظاہری اختلاف اور تعارض ائمہ کے ان اقوال کی مدد سے دور ہو جاتا ہے کہ جن سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ رہن سہن معیشت کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ایسے تغیر ناپذیر اصول کا درجہ حاصل ہے جو کبھی نہیں بدلتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی یہ صورت نہیں۔ ایک ناقابل تغیر اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کو عام مسلمانوں کی زندگی سے الگ سمجھے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح عام لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ جب لوگ تنگ دستی اور بدحالی میں مبتلا ہوں تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ کچھ لوگ کسی ایک چیز کو دلیل بنا کر عیش اور عشرت میں پڑ جائیں، ہر چند کہ انہوں نے حلال ذریعوں سے ہی دولت حاصل کی ہو۔ امام صادق علیہ السلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ اس زمانے کے مطابق خوشحال زندگی گزارتے تھے، لیکن خود ان کے ساتھ بھی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک دفعہ قحط پڑا اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بہت چڑھ گئی تھیں۔ امام نے اپنے خادم کو بلا کے پوچھا کہ اناج کا کتنا ذخیرہ ہمارے ہاں موجود ہے؟ اس نے کہا کافی ہے، کئی مہینے چلے گا۔ آپ نے کہا اس سب کو بازار میں لے جا کر عوام کے ہاتھوں فروخت کرو۔ اس نے کہا کہ اگر ایک دفعہ بیچ دیا تو پھر نہیں مل سکے گا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ہم میں اور لوگوں کی طرح نان بائی کی دکان سے ہر روز روٹی منگا لیا کریں گے۔ خادم نے کہا کہ آقا اس روٹی میں آدھا گیہوں کا ہوتا ہے آٹا اور آدھا جو کا۔ آپ نے کہا کہ گو اس گرانی اور تنگی کے دور میں بھی میں اپنے بچوں کے لیے گیہوں کو روٹی کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھے کہ میں عوام کے ساتھ ہوں۔ ایک اور ناقابل تغیر اصول کے جو ہر حال ہر زمانے میں پسندیدہ ہے، زہد کا اصول ہے۔ زہد کے معنی ہے عزت نفس، غلط کاموں سے قدرتی تنفر اور بلند نظری۔ ہر زمانے ہر حال میں یہ اچھی بات ہے کہ انسان مادی امور کا ہی ہو کر نہ رہ جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ دین کو دنیا کے بدلے میں ہرگز نہ چھوڑے اور فضیلت اور اخلاق کو روپیہ پیسے پہ ترجیح دے اور مادی چیزوں کو محض وسیلہ سمجھے، مقصد قرار نہ دے۔ باقی تمام امور کے جن کا تعلق معیشت میں فراغی، تنگی
اور سامان زندگی کے مہیا ہونے نہ ہونے سے ہے، مستقل اور ناقابل تغیر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں حالات کا تقاضا کچھ اور ہو، دوسرے زمانے میں کچھ اور، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی کچھ اور تھا اور باقی ائمہ علیہ السلام کا کچھ اور۔ دوسری مثال جو میں نے دی تھی وہ قیام اور سکوت کا سوال تھا۔ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس پر گفتگو کی کافی گنجائش ہے۔ اس جلسے میں تو یہ متوقع نہیں کہ اس پر خاطر خواہ بحث ہو۔ نمونے کے طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے طرز عمل کا موازنہ کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر، اس کے باوجود کہ آثار بتلاتے تھے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ خود بھی یہی کہتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے قیام کیا، اور اس کے برعکس لوگ خود امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں کی اور قیام سے انکار کیا، اور اس کو ترجیح دی کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، تعلیم و تدریس، وعظ اور ارشاد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بظاہر تو دونوں کے طرز عمل میں تعارض نظر آتا ہے۔ اگر امام کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہو، تو پھر امام صادق علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا اور زندگی میں تقیہ کی راہ کیوں اختیار کی؟ اور اگر تقیہ ضروری ہے اور امام کا فرض یہ ہے کہ تعلیم و تدریس، ارشاد و ہدایت میں مشغول رہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب پہلے اس زمانے کے سیاسی حالات کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں خلافت اموی خاندان سے عباسی خاندان کو منتقل ہوئی۔ عباسی بنی ہاشم ہیں اور علویوں کے چچا کی اولاد سمجھے جاتے ہیں۔ اموی دور کے آخر میں جب آخری اموی خلیفہ محمد بن مروان کی طاقت مختلف اسباب کی بنا پر کمزور پڑنے لگی، تو کچھ عباسیوں اور علویوں نے اپنی تحریک اور پروپیگنڈا شروع کیا۔ علویوں کے بھی دو گروہ تھے، بنی الحسن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد، اور بنی الحسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ بنی الحسین علیہ السلام کی اکثریت نے، جن کے سربراہ امام صادق علیہ السلام تھے، اس تحریک میں حصہ لینے سے اجتناب کیا۔ حضرت صادق علیہ السلام کو بار بار دعوت دی گئی لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ ابتدا میں علویوں ہی کا کام تھا اور عباسی بظاہر علویوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ صفاح، منصور اور ان کے بڑے بھائی ابراہیم الامام نے محمد بن عبداللہ بن حسن مصنع کی، کہ جو نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہیں، بیعت کی تھی۔ حتیٰ کہ منصور کہ جو بعد میں محمد بن عبداللہ کا قاتل ہوا، وہ شروع میں محمد کے باپ عبداللہ بن حسن کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر چلتا اور نوکر کی طرح گھوڑے کی زین پر ان کے کپڑے ٹھیک کیا کرتا تھا۔ عباسیوں کو معلوم تھا کہ چونکہ علوی مقبول ہیں، اس لیے کام انہی کا نام لے کر نکلے گا۔ عباسی ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل میں دین کی تڑپ ہوتی، ان کا تو مقصود دنیا تھی اور انہیں ریاست خلافت کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے ابتدا ہی سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کیا۔ عباسی شروع سے اپنے داعی اور مبلغ کسی خاص شخص کے نام سے نہیں بھیجتے تھے، بلکہ الرضا من آل محمد یا الرضی من آل محمد، یعنی کہ آل محمد کے بہترین فرد کے نام پر دعوت دیتے تھے۔ اس طرح چپکے چپکے اپنے لیے راستہ صاف کر رہے تھے۔ ان کے داعیوں میں سب سے مشہور دو آدمی گزرے ہیں۔ ایک عرب تھا جس کا نام ابو سلمہ خلال، وہ خفیہ طور پر کوفے میں رہتا تھا اور وہیں سے دوسرے داعیوں اور مبلغین کو ہدایت جاری کرتا تھا۔ اس کو وزیر آل محمد کا لقب دیا گیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے لفظ وزیر کا اطلاق اسی پر کیا گیا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ ایرانی تھا، یعنی مشہور سردار ابو مسلم، جیسا کہ مسعودی نے عروج الذہب میں بیان کیا ہے کہ صفا اور منصور کے بڑے بھائی ابراہیم الامام کے قتل کے بعد جس نے صفا کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، ابو سلمہ نے یہ طے کیا کہ عباسیوں کی بجائے علویوں کو دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ اس غرض سے اس نے ایک ہی مضمون کے دو خط لکھے اور ایک قاصد کے ہاتھ مدینے بھجوا دیے۔ ایک خط امام صادق علیہ السلام کے نام تھا کہ جو بنی حسین کے سربراہ تھے، اور ایک خط عبداللہ بن حسن مصنع کے نام تھا کہ جو بنی حسن کے بزرگ تھے۔
امام صادق علیہ السلام اس خط کی طرف التفات نہیں کیا، اور جب قاصد نے جواب کے لیے اصرار کیا تو آپ نے وہ خط چراغ کی لو پر جلایا اور فرمایا یہ ہے اس خط کا جواب۔ لیکن عبداللہ ابن حسن دھوکے میں آئے اور بہت خوش ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، بنی عباس کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ خلافت تمہاری اولاد کو ملے۔ لیکن عبداللہ نہ مانے۔ عبداللہ کا جواب ام سلمہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی صفوہ کو ام سلمہ پر شک ہو گیا۔ اس نے ابو مسلم کے مشورے سے ابو سلمہ کو قتل کرا دیا اور مشہور کیا کہ اس کو خوارج نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خود عبداللہ اور ان کے بیٹے گرفتار اور قتل ہوئے۔ یہ تھا امام صادق علیہ السلام کے خلافت قبول کرنے سے انکار کا قصہ۔ امام صادق علیہ السلام کے انکار کی محض یہی وجہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ بنی عباس مزاحمت کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ کی شہادت اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہوگی تو آپ ضرور شہادت کو ترجیح دیتے، جیسے کہ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں جس کی خصوصیات کی طرف ہم آگے چل کے اشارہ کریں گے، جو چیز بہتر اور زیادہ منفعت بخش تھی وہ تھی ایک عملی اور فکری تحریک کی سربراہی جس کا اثر آج تک باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تحریک کی ضرورت تھی، اس وقت وہی مناسب تھا، اس کا اثر بھی ہنوز باقی ہے۔ اصل راز یہی ہے، ان تمام کاموں میں وہ قیام ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، یا سکوت اور تقیہ ہو، زمانے کے تقاضے اور متوقع نتیجے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ امور وضو، غسل، نماز، روزے کی طرح تعبدی نہیں ہیں۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے ان کے نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ کبھی قیام اور جہاد اسلام کے لیے مفید ہے اور کبھی سکوت اور تقیہ۔ پھر قیام کی بھی حالات کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہیں۔ ان سب باتوں کا دار و مدار وقت کے تقاضے پر ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بالغ نظری کی ضرورت ہے۔ وقت کے تقاضے کو سمجھنے میں ذرا سی غلطی سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام تھے، اس زمانے کے سیاسی واقعات سے قطع نظر ان دونوں اجتماعی پیچیدگیوں، فکری ابہام اور غیر یقینی کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ امام صادق علیہ السلام اس محاذ پر اپنے جہاد کا آغاز کریں۔ امام صادق علیہ السلام دوسری صدی کے وسط میں تھے۔ اس دور کے تقاضوں امام حسین علیہ السلام کے دور کے تقاضوں میں کہ جو پہلی صدی کے وسط میں تھا بہت ہی زیادہ فرق تھا۔ پہلی صدی کے وسط میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اسلامی مملکت میں صرف ایک ہی محاذ موجود تھا، اور وہ تھا اس وقت کی بداتوار حکومت کے ساتھ مقابلے کا محاذ۔ باقی محاذ ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اور اگر کوئی وجود میں آ بھی گیا تھا تو ابھی اس کی اہمیت نہیں تھی۔ عالم اسلام کا محور دربار خلافت ہی تھا۔ عوام کی روحانی اور فکری زندگی میں ابھی صدر اسلام کی سادگی باقی تھی، لیکن بعد کے زمانوں میں مختلف اسباب کی بنا پر دوسرے محاذ وجود میں آتے چلے گئے۔ مسلمانوں میں ایک عظیم علمی اور فکری تحریک کے آغاز کی وجہ سے مختلف فرقے اور مسلک وجود میں آنے لگے۔ اصول اور فروع دین میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ ایک مورخ کے بقول اب مسلمان جنگ اور لشکر کشی چھوڑ کر علم اور ثقافت کے مارکے سر کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسلامی علوم معذرت کے ساتھ اصل میں اس کتاب میں بہت سی جگہ پر رائٹنگ بلر ہوئی ہے، تو بہرحال ہم بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں مسلمان جنگ اور لشکر کشی چھوڑ کر علم اور ثقافت کے مارکے سر کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کی چپقلش کی وجہ سے حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور کسی حد تک حقائق کے بیان میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں میں بات کو سمجھنے، تحقیق کرنے کا بھی شوق اور جوش پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ امام صادق علیہ السلام جیسی کوئی شخصیت اس محاذ کی رہنمائی کرے، تعلیم اور ارشاد کی بساط بچھائے، اخلاق سے متعلق علمی گتھیوں کو سلجھانے کا کام اپنے ہاتھ میں لے۔ اس سے پہلے کے زمانے میں اس کام کے لیے راہ ہموار نہیں تھی، کیونکہ نہ لوگوں میں اتنی استعداد اور قابلیت تھی اور نہ ہی جوش اور شوق۔
امام صادق علیہ السلام کی سوانح میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ابل اوجا اور ابو شاکر دیسانی جیسے زنادقہ اور دہریے اور حتیٰ کہ مقفع آپ کے پاس آتے اور بحث کرتے تھے اور جواب شافی پاتے تھے۔ اس ضمن میں آپ کی طویل مباحثوں کا ریکارڈ موجود ہے کہ جو واقعی حیرت انگیز ہے۔ توحید مفضل ایک رسالہ ہے جس میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص مفضل اور ایک دہریے کے درمیان مباحثے کا بیان ہے کہ جس کے دوران مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے رجوع کیا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر معتزلہ جیسے کہ عمر بن عبداللہ اور واصل بن عطا کے جو بڑے دانشور تھے آپ کے پاس آتے تھے، دینی اور سماجی مسائل کے بارے میں آپ سے گفتگو کر کے چلے جاتے تھے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا یا تو آپ کے شاگرد تھے یا آپ سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ ابو حنیفہ اور مالک امام صادق علیہ السلام ہی کے ہم اثر ہیں اور دونوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ شافعی اور احمد بن حنبل آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مالک مدینے میں تھے اور اکثر امام کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ میرا احترام کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اور میں خدا کا شکر کرتا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ مالک امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے عابدوں اور زاہدوں میں سے تھے۔ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بہت یاد تھیں، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے تھے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے تھے کہ جعفر بن محمد سے لائق آدمی نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے تصور میں آیا۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جعفر بن محمد منصور کے حکم پر عراق آئے تو منصور نے مجھ سے کہا کہ ان سے پوچھنے کے لیے مشکل ترین 40 مسائل تیار کرو۔ میں ایسے 40 مسائل تیار کر کے منصور کے دربار میں لے گیا۔ منصور نے میرا تعارف کرایا۔ امام نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے پاس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد منصور کے حکم پر میں نے سوالات پوچھنے شروع کیے اور آپ نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا تم لوگ یعنی علماء عراق کا قول یہ ہے، فقہائے مدینہ یہ کہتے ہیں، خود آپ نے کبھی ہمارے ساتھ موافقت کی، کبھی اہل مدینہ کی تصویب کی اور کبھی ایک تیسری رائے ظاہر کی۔ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متصوفین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال اور جواب کرتے تھے۔ اس کا ایک مختصر نمونہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ افکار اور آراء کا تصادم، عقائد کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ضرورت اس کی تھی کہ امام اپنی کوششوں کو اس محاذ پہ مرکوز کریں۔ اس کے برخلاف سید الشہداء جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کا اچھا اثر مرتب ہوگا، اسی لیے انہوں نے قیام کیا اور شہید ہو گئے۔ یہ اثر آج تک باقی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے علمی مرکز کے قیام کے لیے موقع مناسب سمجھا۔ آپ نے اس طرف توجہ کی۔ بغداد کے جو صدر اسلام میں علمی اور اسلامی تحریکوں کا مرکز تھا، آپ ہی کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخر عمر میں بغداد تشریف لائے تھے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا ہی اثر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ تمام اسلامی علوم میں دوسروں سے آگے ہیں یا ان کے ہم قدم ضرور ہیں۔ بعض علوم کی تو بنیاد ہی شیعوں نے رکھی، ادب، تفسیر، فقہ، کلام، فلسفہ، معرفت، نجوم، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، سب شعبوں میں شیعوں نے کتابیں لکھی، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد اصلاح پسند لوگ شیعہ مذہب کا باضابطہ اعتراف کرنے لگے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ مسلک واقعی اسلامی مسلک ہے۔ ہر شعبے میں شیعہ کارنامے ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس مسلک پر کوئی سیاسی الزام نہیں لگایا جا سکتا، یہ کارنامے ایمان اور عقیدے کا نتیجہ ہیں۔ سیاست ایسی فقہ، اخلاق، فلسفہ، تفسیر اور حدیث کو پیدا نہیں کر سکتی۔ آج شیعت کا باضابطہ اعتراف امام صادق علیہ السلام کی اس وقت کی کوشش اور آپ کے طرز عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھا۔ جیسے زمانہ اور اس کے تقاضے بدلتے رہے، اسی کے مطابق ان کا طرز عمل بھی بدلتا رہا۔ ہر زمانے میں انہوں نے اسلامی مفاد کا لحاظ رکھا اور پوری بصیرت کے ساتھ وقت کی ضرورت کو سمجھ کر ایک خاص محاذ پر جہاد کیا۔ بظاہر جو تعارض ہمیں نظر آتا ہے یہ در حقیقت تعارض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین درس ہے کہ جو عقل اور فکر سلیم رکھتے ہیں اور ہر زمانے میں
ہر دور کے تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبھی سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے کی طرح ان کی تحریک مسلح جہاد کی شکل اختیار کرتی ہے، اور کبھی امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی طرح تعلیم اور ارشاد میں وسعت، ذہنی تربیت کی، اور کبھی کوئی اور شکل اختیار کرتی ہے۔ یہاں پر ہمارا باب ختم ہوا اور اگلا باب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر۔ مشہور روایت کے مطابق امام ہفتم موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام کی شب وفات ہے کہ جس دن ان کی مجلس تھی، اس دن آقا نے یہ مجلس پڑھی تھی۔ آپ کی ولادت اموی دور کے اواخر میں 128 ہجری میں ہوئی اور وفات 183 ہجری میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے قید خانے میں۔ آپ نے 55 سال کی عمر پائی۔ عمر کے آخری سال قید خانے میں گزرے کہ جہاں آپ زہر خورانی کے اثر سے رحلت فرما گئے۔ مولانا رومی نے اپنی مثنوی کے دفتر اول میں ایک قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب میں گرفتار ہونے، کنویں میں گرنے، غلام بن جانے اور برسوں قید میں رہنے کے بعد ان کے بچپن کا ایک دوست ان سے ملنے آیا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ یوسف صدیق کا ایک عزیز دوست جس سے بچپن کی واقفیت تھی، کہیں باہر سے آ کر آپ کا مہمان ہوا۔ اس نے آپ کو بھائیوں کا ظلم حسد یاد دلایا۔ آپ نے کہا کہ ہم شیر ہیں اور وہ واقعات زنجیر تھے۔ شیر کو اگر زنجیر سے باندھ دیا جائے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ شیر کی گردن میں زنجیر بھی ہو، جب بھی وہ زنجیر پہنانے والوں پر بھاری رہتا ہے۔ دوست نے پوچھا کہ جب آپ کنویں اور قید میں تھے اس وقت کیا صورت تھی؟ آپ نے کہا وہی کہ جو چاند کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھٹتا اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر پورا چاند بن کر آسمان پہ چمکتا ہے۔ گیہوں کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں لیکن وہ مٹی سے ابھرتا ہے اور اس پر خوشے لگتے ہیں، پھر اسے چکی میں پیسا جاتا ہے لیکن اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے اور وہ روٹی بن جاتا ہے۔ پھر روٹی کو دانتوں سے چباتے ہیں، وہ حیات اور عقل اور سمجھ بن جاتی ہے۔ یہ مثنوی ہے مولوی صاحب کی۔ خیر، اس لحاظ سے آپ کی زندگی کا کچھ حصہ قید خانے میں گزرا۔ امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کا حال بھی یوسف صدیق سے مشابہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنان مصر نے دباؤ ڈالا۔ آپ نے اپنے گوہر ایمان کو محفوظ رکھنے اور لباس تقوی کو آلودگی سے بچانے کے لیے قید خانے کی آرزو کی۔ یوسف نے کہا کہ خدایا، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے تو قید ہو جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر تو اپنے فضل سے مجھ کو ان کی چالوں سے نہیں بچائے گا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی سنی اور ان کو ان زنان سے بچا لیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بھائیوں کے حسد نے یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ زنان مصر کی ناقابل قبول خواہشوں نے آپ کو قید خانے بھجوا دیا۔ برسوں آپ قید خانے میں رہے۔ قید خانے ہی میں نبوت ملی اور وہاں سے خالص تر، کامل تر، پختہ تر ہو کر آپ نکلے۔ پیغمبروں میں یوسف علیہ السلام ہیں کہ جو اس جرم میں کہ وہ باپ کے لاڈلے تھے کنویں میں ڈالے گئے، پاکیزگی اور تقوی کے جرم میں قید خانے بھیجے گئے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اس جرم میں کہ لوگوں کو ان سے محبت اور عقیدت تھی۔ ہارون سے زیادہ لوگ ان کو لائق سمجھتے تھے، برسوں قید میں رہے۔ فرق یہ رہا کہ یوسف تو آخر قید سے آزاد ہو گئے، لیکن ہارونی حکومت نے آخر کار امام موسیٰ علیہ السلام کو قید خانے ہی میں زہر دے کے شہید کیا۔ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر اللہ کا فضل ہے تو ان سے حسد کرنے لگتے ہیں اور ان کے در پہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایک عرب شاعر اپنی شاعری میں کہتا ہے کہ لوگ مجھ کو طعنے دیتے ہیں کہ تجھے قید کر دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ کون سی شمشیر خارا شگاف ہے جس کے میان میں نہیں رکھا جاتا؟ اور آگے چل کے یہی شاعر کہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے کچھار میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، جبکہ ادنا درجے کے درندے ہر طرف دوڑتے پھرتے ہیں۔ سورج جب تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، چھوٹے ستارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب تک آگ کو چمٹے سے کریدا نہ جائے، آگ پتھروں میں چھپی رہتی ہے اور اس سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اگر قید کسی اخلاقی جرم کی بنا پر نہیں ہوتی تو قید خانہ بری جگہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، قتل کیا ہے، غبن کیا ہے، فساد پھیلایا ہے اور عدالت نے اسے سزا دے کے جیل بھیجا ہے تو واقعی یہ شرم کی بات ہے، ننگو آر ہے۔
ذلت کا مقام ہے، بلکہ اگر ان کاموں کی وجہ سے جیل جانا نہ بھی پڑے تب بھی یہ کام شرمناک اور رسوائی کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی حق گوئی، حق خواہی کے جرم میں ظلم اور استبداد کا مقابلہ کرنے کی بنا پر جیل جاتا ہے تو یہ فخر کی بات ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ قید خانہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کر شریف کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے، جہاں اس سے لوگ ملنے جاتے ہیں، اس سے ملاقات پہ فخر کرتے ہیں، اس کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں آتش شوق بھڑک رہی تھی، میں نے محبوبہ سے کہا کہ تو پاؤں میں زنجیریں دیکھ کر مت گھبرا، یہی زنجیریں مردوں کی زینت ہیں۔ حریت پسندی کے جرم میں قید کے اثرات۔ یہاں پر دو نقطے قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سختیاں، سزائیں، مصیبتیں کسی شخص کو حق گوئی، حق خواہی کے نتیجے میں اور اپنی انسانی اور ملکوتی شخصیت کی وجہ سے جھیلنی پڑتی ہیں، یہ باعث شرم نہیں بلکہ فخر کا موجب ہے۔ اس نقطے کے متعلق اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ ایسے واقعات سے پر ہے جس میں بڑے بڑوں نے عزت کے ساتھ جان دی، قید ہوئے، سختیاں جھیلیں اور تشدد برداشت کیا۔ اس راہ کے مصائب نہ صرف ان بزرگوں کے لیے سامان عزت و افتخار ہیں بلکہ خود انسانیت کے لیے فخر و مباحات کا موجب۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس طرح کی سختی اور تشدد برداشت کرنا کہ جو ہر انسانیت کی تکمیل اور تہذیب نفس کا ذریعہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ اس کے برعکس ناز و نام کی زندگی ہمت و حوصلے کی پستی اور اخلاق کی خرابی کا سبب ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز حوصلے کو پست کرنے والی، اخلاقی خرابیاں پیدا کرنے والی اور زندگی تباہ کرنے والی نہیں۔ سختیوں، تکلیفوں اور مشکلوں سے روح کی ورزش ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے، وجود انسان کا سونا کھرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک آدمی مصائب میں گرفتار نہ ہو، مشکلات کا سامنا نہ کرے، اس کی ذات کی نشو و نما اور تکمیل نہیں ہوتی۔ ذات کی ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ارتقاء کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ بقول مولانا رومی کہ لیموں کا دانہ خاک کے نیچے جا کر مٹی کے جیل خانے میں بند ہو جاتا ہے، پھر وہی وہ پھٹتا ہے جس سے اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بلند تر درخت کی طرح قدم بڑھاتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ پودے کی شکل میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے دانے نکلتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اسی طرح اگر ہم گیہوں کو دیکھیں تو گیہوں بھی زمین میں جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ گیہوں ایک پودے کی شکل میں بھی نکلتا ہے، اس پہ خوشے نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں۔ گیہوں کا مٹی میں ملنا اس کی ارتقاء کی تمہید ہے۔ پھر یہی دانہ گندم چکی میں پس کر آٹا بنتا ہے، اور روٹی بنتی ہے، روٹی دانتوں کی چکی میں پس کر جسم میں تحریر ہوتی ہے، اور آخر کار گیہوں ترقی کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا عقل اور فہم کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جس کا نام ہے قانون تضاد۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر تضاد اور اس کے نتیجے میں تصادم نہ ہوتا تو مبدأ فیاض سے فیض وجود کے تسلسل کا بھی امکان نہ ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ ہر موجود میں کسی نہ کسی طرح کے ارتقاء کی صلاحیت ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو ہر موجود اپنے ارتقاء کے ہر مرحلے پر کچھ ایسے سامان سے بھی لیس ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے اس مرحلے میں ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ مثلاً اس چھلکے کو لیں کہ جو کسی میوے کی گری کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، یا پھر اس چھلکے کو دیکھیں کہ جو انڈے کی سفیدی اور زردی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ضروری اور مفید ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک گری رہے اور انڈا رہے، لیکن اگر میوے کا دانہ یہ چاہے کہ ترقی کر کے درخت بن جائے، یہ چاہے کہ پہلے چوزا اور پھر مرغ بن جائے، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کا حصار توڑ کر آزاد ہو جائے۔ یہ حصار، یہ دیواریں قدرتی تضاد اور تصادم کے نتیجے میں ڈھہ جاتی ہیں، اور اس طرح رکاوٹیں دور ہو کر فیض الہی جاری رہتا ہے۔ یہ تکالیف سختیاں ہی ہیں کہ جن کے نتیجے میں بڑے بڑے سورما فتح پاتے ہیں، ذہین اور عبقری بنتے ہیں، طاقت اور قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ تکالیف برداشت کر کے ہی وہ عظیم رہنما وجود میں آئے جنہوں نے دنیا کو بڑی بڑی تحریکوں سے روشناس کیا۔ ہماری مذہبی اور دینی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ہیں۔ خواتین اسلام میں ایک قابل فخر خاتون زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ بتلاتی ہے کہ کربلا کی خونی مصائب شدائد نے زینب کو فولاد بنا دیا۔ وہ زینب سلام اللہ علیہا شام سے مدینے واپس آئیں۔
وہ نہیں تھی جو مدینے سے روانہ ہوئی تھی۔ جب زینب شام سے واپس آئیں وہ زیادہ نکھری ہوئی تھیں، حتیٰ کہ دوران اسیری جو کارنامے آپ سے ظہور پذیر ہوئے وہ ایام کربلا کے ان واقعات سے یکسر مختلف ہیں جو آپ کے عظیم بھائی ابھی زندہ تھے اور آپ پر ابھی ذمہ داری کا بوجھ نہیں پڑا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی ہمارے زمانے کی ہی ایک قابل مسلمان عرب خاتون، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بطلۃ کربلا، یعنی کربلا کی عظیم خاتون۔ یہ کتاب فارسی میں ترجمہ ہو کر کئی بار چھپ چکی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا سبب زیادہ تر حوادث اور مصائب کربلا ہی ہیں۔ یہ واقعات کربلا ہی تھے جو اس کا موجب ہوئے کہ زینب نے دربار یزید میں وہ آتش بار خطبہ دیا کہ جو آپ سب نے سنا ہے۔ مشہور عرب شاعر ابو تمام امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام حق گوئی، ایمان، تقوی اور اپنی مقبولیت کے جرم میں قید ہوئے۔ آپ کا ایک ملفوظ ہے، آپ نے اپنے حامیوں میں سے کسی کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو خدا کے غضب سے ڈرتے رہو، ہمیشہ حق بات کہو، چاہے اس کا انجام بربادی ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ دراصل اسی میں تمہاری نجات ہے۔ شیخ مفید آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ باوقار تھے۔ ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں تضرع اور اظہار عاجزی کرتے رہتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی کا خواستگار ہوں۔ اکثر فقراء کی تلاش میں رہتے، رات کے وقت نقدی، آٹا، کھجوریں ایک ظرف میں ڈال کر مختلف طریقوں سے فقراء مدینہ تک پہنچاتے۔ ان غریبوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کا محسن کون ہے۔ بے مثل حافظ قرآن تھے، ایسی خوش الحانی سے تلاوت کرتے کہ دلوں پر چوٹ لگتی۔ سامعین آپ کی تلاوت سن کر رونے لگتے تھے۔ اہل مدینہ نے آپ کو زین المجتہدین کا لقب دیا تھا۔ 179 ہجری میں ہارون حج کے لیے بغداد سے نکلا، پہلے مدینے گیا، وہاں جا کر حکم دیا کہ امام کو حاضر کیا جائے۔ یہ سن کر اہل مدینہ چونک پڑے، سارے مدینے میں غل مچ گیا۔ ہارون نے حکم دیا کہ راتوں رات محمل پر پردے ڈال کر اس میں امام کو بصرے روانہ کیا اور وہاں پر عیسیٰ ابن جعفر عباسی کے سپرد کیا۔ یہ بصرے کا حاکم اور ہارون کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہاں لے جا کر حضرت کو قید کیا۔ ادھر ہارون نے حکم دیا کہ ایک اور محمل پر پردے ڈال کر کوفے کی طرف بھیجا جائے تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ امام کو کوفے روانہ کیا گیا ہے اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو کہ چونکہ کوفہ حضرت کے دوستوں اور شیعوں کا مرکز ہے تو وہاں ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اگر کچھ لوگ حضرت کے راستے سے واپس لانے کی کوشش بھی کریں تو ان کا خیال کوفے جانے والے راستے ہی کی طرف جائے۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام 1 سال تک بصرہ میں قید رہے۔ ہارون نے عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ قید خانے ہی میں امام کا کام تمام کر دے، لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ اس نے جواب لکھا کہ میں نے اس 1 سال میں اس شخص کو ہمہ وقت عبادت میں مشغول پایا، عبادت سے کبھی نہیں اکتاتا۔ میں نے کچھ لوگوں کو اس سے بات پر مامور کیا کہ دیکھیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں آپ پر یا مجھ پر لعنت نفرین تو نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے لیے خدا سے رحمت اور بخشش کی طلب کے سوا اور کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا۔ میں ایسے شخص کے قتل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسے شخص کو قید خانے میں بھی رکھنا نہیں چاہتا، یا تو آپ اس کو واپس لے لیں ورنہ میں اس کو رہا کر دوں گا۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام کو بصرے سے بغداد لا کر فضل بن ربی کے قید خانے میں رکھا جائے۔ ہارون نے فضل بن ربی سے بھی امام کو قتل کر دینے کے لیے کہا مگر اس نے بھی منظور نہ کیا اور اس پر ہارون نے فضل بن یحییٰ برمکی کی سپردگی میں دے دیا تاکہ وہاں قید میں رکھا جائے۔ فضل بن یحییٰ نے خود اپنے مکان کا ایک کمرہ حضرت کے لیے مخصوص کیا اور ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ اس پر نگاہ رکھی جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کو بتلایا گیا کہ آپ دن رات نماز، دعا، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، دن کو اکثر روزہ رکھتے ہیں، عبادات کے سوا کسی بات سے آپ کو دلچسپی نہیں۔ فضل بن یحییٰ نے حکم دیا کہ آپ کا احترام کیا جائے اور آرام اور راحت کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ مخبروں نے اس قصے کی ہارون کو اطلاع دی۔ جس وقت یہ خبر ہارون کو ملی وہ بغداد میں نہیں تھا۔ ہارون نے فوراً فضل کو ایک عتاب آمیز خط لکھا اور خواہش کی کہ امام کو قتل کر دیا جائے، لیکن فضل بھی تیار نہ ہوا۔ ہارون بہت جذبز ہوا۔ اس نے اپنے خادم خاص مسرور کے ہاتھ 2 خط، ایک سندی بن شاہک کے نام اور ایک عباس بن محمد کے نام روانہ کیا اور ساتھ ہی مسرور کو حکم دیا کہ خفیہ طریقے سے تحقیق کرے، اگر موسیٰ ابن جعفر فضل کے مکان پر آرام سے ہوں تو اس کا انتظام کرے کہ فضل بن یحییٰ کے کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔
فضل بن یحییٰ نے کوڑے کھائے۔ مسرور نے اس پوری کارروائی کی اطلاع چٹھی لکھ کے ہارون کو دی۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام کو فضل بن یحییٰ کی تحویل سے لے کر سندی بن شاہک کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک غیر مسلم تھا، نہایت ہی سنگ دل جابر۔ ضمناً یہ بھی سن لیجئے کہ ایک دن ہارون نے مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فضل بن یحییٰ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی اس پہ لعنت بھیجو۔ چنانچہ بے زمین لوگوں نے محض ہارون کو خوش کرنے کے لیے فضل بن یحییٰ پر لعنت بھیجی۔ جب اس واقعے کی اطلاع فضل بن یحییٰ برمکی کے باپ یحییٰ بن خالد برمکی کو ملی، وہ سوار ہو کر رقے پہنچے اور اپنے بیٹے کی طرف سے معذرت کی۔ ہارون نے بھی یہ معذرت قبول کی۔ قصہ المختصر کہ بالآخر سندھی ہی کے قید خانے میں حضرت کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ایک دن سندی بن شاہک کے قید خانے میں ہارون نے اپنے ایک آدمی کی حضرت کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا۔ سندی خود بھی اس عہدے دار کے ساتھ تھا۔ جب یہ فرستادہ امام کی خدمت میں پہنچا، آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خلیفہ نے مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کو میری طرف سے کہہ دو کہ ہر روز جو ایک سختی کا دن مجھ پہ گزرتا ہے، تیری خوشی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اور تو ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، وہاں اہل باطل کو اپنی غلط روی کا برا انجام معلوم ہوگا۔ اور اسی زمانے میں جب آپ ہارون کی قید میں تھے، ایک روز ہارون نے فضل بن ربی کو ایک پیغام دے کر بھیجا۔ فضل کہتا ہے جب میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی ہیبت ایسی کہ مجھے بیٹھنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ اپنی تلوار پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ نماز ختم ہوئی، آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ دوسری نماز شروع کی۔ آخر جب وہ نماز ختم ہوئی تو تیسری نماز شروع کرنے سے قبل میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا خلیفہ نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور ہدایت کی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لقب استعمال نہ کروں، بلکہ یہ کہوں کہ آپ کے بھائی ہارون نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ اطلاعات ملی تھیں جن سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں اور مدینہ نہ جائیں، چونکہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پاس رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرما دیں کہ آپ کو کس قسم کی غذا پسند ہے۔ فضل کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کی راحت رسانی کا انتظام کرے۔ یہ سن کر آپ نے 2 لفظوں میں فضل کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اتنا روپیہ موجود نہیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، اور مانگنے کی میری عادت نہیں کہ تم سے کوئی خواہش کروں۔ ان 2 لفظوں میں آپ نے اپنی بے نظیر خودداری اور طبیعت کے استغنا کو واضح کیا اور ثابت کیا کہ قید اور بند نے آپ کے حوصلے کو پست نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آپ فوراً اٹھے۔ اللہ اکبر کہہ کر یہاں پر اس باب کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اسی جلسے سے ایک مضمون نکلتا ہے جو کہ ہے مشکلات اور مصائب کی اصلیت۔ وہ چیزیں کہ جو تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کی تکمیل میں مدد دیتی ہیں، ان قوتوں کو بروئے کار لاتی ہیں جو انسانی موجود میں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک مصیبتیں، تکلیفیں اور بلائیں ہیں۔ انشاءاللہ کہ یہ جو مضمون ہے اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ کہ اگلی جو آنے والی آڈیو ہے اس میں بیان کریں گے۔ اگر بیچ میں کوئی آواز کی ڈسٹربنس ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ تمام سننے والوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ خداوند متعال ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو جو سن رہا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی زندگیوں کے حالات تبدیل کر دے، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔